السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست پر کہ موجودہ حکومت کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں اور اب تک ان کی کارکردگی کیا ہے، عوام ان سے کتنا مطمئن ہے اور یہ خود اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ خود اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں اور اب تک یہ کیا کچھ کر پا رہے ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم نے مدعو کا رکھا ہے، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بڑی جرنلسٹ ہیں، محترمہ ملیہ ہاشمی صاحبہ۔ ویلکم ملیہ، آپ نے ہمیں وقت دیا چونکہ موضوع ہمارا ہے موجودہ حکومت۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بحیثیت صحافی موجودہ حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس کو آپ تسلیم کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے تو پاکستانی سٹیزن کے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ اس مینڈیٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان عوام نے یا میں نے یا آپ نے نہیں لگایا، یہ انہوں نے خود ہی جس طریقے سے چیزیں مینیج کیں، جس طریقے سے لے کے چلے، جس طریقے سے الیکشن رزلٹ ڈیلے ہوا، اور پھر جس طرح سے لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ الیکشن کی شام کو کیا تاثرات تھے، اور پھر اس کے چند گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ تو فارم 45 اور فارم 47 میں اس قدر زمین آسمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بحیثیت عوام اس پر، میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن like all other citizens of Pakistan who are raising questions over the legitimacy of this government، ظاہر ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ میڈیا کا کام ہی عوام کے جذبات اور عوام کے کنسرنز کی ترجمانی کرنا ہے، تو ہمیں بھی جس طرح سے ظاہر ہے کہ انآفیشلی آف کورس ذرا زور ڈالا جاتا ہے کہ ساڑی واہ واہ کرو، کوئی برائی نہ کریں، آپ تنقید نہ کریں، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ تو جناب، جو ہی آپ آئے ہیں، جیسے جیسے آپ جو بھی غلط کام کریں گے، اگر فوری طور پر اس کی نشاندہی نہیں ہوگی تو پھر ہم وہی خمیازہ بھگتیں گے جو 75-76 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ سو آئی بلیو کہ آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عوامی مینڈیٹ کے سر پر آئے ہونے پر۔ ملیہ، اس سے قبل بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں، اس دفعہ جو ہے کوئی طریقہ کار کو بڑا لو سا نہیں اپنایا گیا، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ظاہر ہے، دیکھیں، اس دفعہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس حد تک عمران خان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور جس طرح سے اب ہم میدان میں ہیں، ہم جماعتیں مل کے، جس طرح پی ڈی ایم حکومت آئی، عمران خان حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو ان کا خیال تھا کہ جس طرح اس وقت بڑا ایزیلی سب کچھ مینیج ہو گیا تھا تو اب بھی اسی کا ہی تسلسل قائم ہوگا۔ وہ غلطی یہاں پہ کر گئے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عوام اس دفعہ اتنی چوکس اور اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے عوام میں سے ہی پولنگ ایجنٹس بنتے ہیں، وہ کوئی سیاسی عہدوں پر یا بڑے بڑے کوئی پارلیمنٹری پوزیشنز نہیں ہولڈ کر کے آئے ہوتے، وہ عوام ہوتی ہے جو اس شوق میں کہ میری جماعت جیتے وہ پولنگ ایجنٹس بن جاتے ہیں۔ سو ان کو اس دفعہ عمران خان کے امیدواروں نے پکا کیا ہوا تھا کہ جناب آپ نے اپنے فارم 45 کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، آپ نے فارم 45 کو لے کر آنا ہے اپنے پولنگ سٹیشن سے۔ اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جب فارم 45 کے نتائج کچھ تھے، فارم 47 نے کچھ اور کہا۔ پاکستان کے بچے کو آج فرق پتہ چل گیا کہ فارم 45 اور فارم 47 کا فرق کیا ہے۔ ملیہ، آپ نے کبھی فارم 47 اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر کوئی چیز دیکھی آپ؟ نہیں کبھی، ہاں جی، ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ تو تھا کہ ہوتا ہے فارم 47، جس میں سارا رزلٹ پورے حلقے کا کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، لیکن اتنی تفصیل سے اتنا لینتھی تعارف نہیں ہوا تھا فارم 47 جتنا اس دفعہ ہوا ہے کہ جس کا استعمال اصل میں جو فارم 47 ہے اس کا استعمال اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے، سرکاری لوگ جو کرتے ہیں، اور اس کا ووٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کا جو ہے نا، یہ جو آپ ایجنٹ یا پولنگ ایجنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے تو آگے جا کے چیزیں چلتی ہیں۔ اس دفعہ یہ وہ دوسرا ملیہ، یقیناً آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہم نے ووٹ بھی کاسٹ کیے، تو صبح جو پہلے ووٹر تھے نا، وہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے تھے، جی خاموش تھے لیکن بہت چارج تھے۔ آپ نے کیا دیکھا، کوئی ایسا سین جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو؟ آپ نے صبح دیکھا، میں ذرا دوپہر میں گئی تھی تب بھی یہی منظر تھا، جو شام کو گئے تھے انہوں نے بھی یہی منظر بتایا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس دفعہ جو خوف و ہراس کی ایک فضا پھیلی ہوئی تھی، ایک ماحول عجیب سا بنا ہوا تھا کہ جس میں لوگ خوف زدہ تھے کہ اگر ہم نے عمران خان کا نام لے لیا یا اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم عمران خان کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تو شاید ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ تو جناب اس میں میں نے دیکھا کہ جو پنجاب کی خاص طور پہ عوام تھی، لاہور کی، فیصل آباد کی، گجرانوالہ کی، انہوں نے کیا گیم کھیلی، اور عوام نے اس دفعہ گیم کھیلی۔ ایک گیم وہ تھی جو حکمران کھیل رہے تھے عوام کے ساتھ،
ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی وہ تھی جو عوام نے اپنائی، اور وہ یہ تھی کہ، اور یہ میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ، گجرات، جہلم، اس طرف ہم کیا مناظر ہم نے دیکھے، اور ظاہر ہے جو ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے کچھ رشتہ داروں نے بھی بتایا آنکھوں دیکھا حال، کہ لوگ آ رہے تھے شیر شیر اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے، اور آ کے خاص طور پہ بزرگ حضرات وہ پوچھتے تھے ہاں بھئی یہ دس ذرا عمران خان دے امیدوار دا نشان کیڑا ہے. یعنی لوگ پیچھے سے شور اور قسم کا تھا، شور مچاتے آئے تھے شیر کا، اور آ کر ان کو پتا تھا کہ بلہ تو چھن گیا ہے، تو اب عمران خان کے امیدوار کا جو انتخابی نشان ہے اس پہ ہم نے ٹھپا لگانا ہے. اب دیکھیں یہ اس چکر میں نا انہوں نے ایک غلطی بہت بڑی یہ کر دی کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کئی بلنڈرز کیے تھے، کئی غلطیاں ہوئی تھیں عمران خان دور میں. بزدار کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے بہت سے کئی غلط لوگ عمران خان کی تبدیلی کی چھتری تلے آئے، اور آ کے انہوں نے بالکل وہی پیٹرنز ریپیٹ کیے جو وہ نون لیگ حکومت میں کرتے تھے، جو پیپلز پارٹی حکومت میں کرتے تھے، جو مشرف صاحب کی کابینہ کا حصہ ہو کر کرتے تھے. لیکن ان کا کوئی احتساب اس الیکشن میں نہیں ہو سکا. ان کو کوئی نہیں پوچھ سکا کہ بھی آپ تو کیا کیا غلطیاں کر کے آئے ہیں، آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے اینڈ ٹائم پہ چلے گئے. اب عمران خان جن لوگوں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے بس ٹھیک ہے میرے امیدوار کو ووٹ دینے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھی کل کو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جائیں، یا جو وعدے عمران خان کے تھے ان کے ویژن اور وعدوں کے مطابق نہ پرفارم کریں. وہ بات اتنی پیچھے رہ گئی اور اتنی چھوٹی رہ گئی کہ یہ فیکٹر ہی جو ہے نا اس کو رول آؤٹ کر دیا عوام نے. لیکن ملیہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیسے، اگر آپ نے عمران خان کو دینا ہو تو آپ نے کہیں جو ہے وہ کریلا، کہیں بھنڈی، کہیں ری مرچ، کہیں جوتا، کہیں ایسی چیزیں، تو پھر لوگوں نے کس طرح تلاش کر لی ان چیزوں کو بھی؟ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ کریلا، بھنڈی اور جوتا اور اس قسم کے جو عجیب و غریب نشانات دیے گئے تھے مختلف امیدواروں کو، اس کے باوجود عوام نے عمران خان کا امیدوار ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو اتنے سالوں سے پاکستان پر حکمرانی کرنا اپنا حق سمجھتی رہی. ملیہ یہ بتائیں کہ انہوں نے بھی بہت کام کیا، انہوں نے دیکھیں نا گزشتہ راجہ پیٹرول بڑا سستا کر دیا، روٹی سستی کر دیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنا امیج کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے کہ 15 روپے سیدھا جو ہے پیٹرول کی قیمت کم کی گئی. جیسے بڑھانے میں سپیڈ لگائی تھی ویسے شکر ہے اللہ کا کہ کم کرنے میں بھی اٹس اے ویری گڈ سٹیپ. لیکن اب ایشو یہ نا جی کہ عوام اتنی تنگ آ چکی ہے اور وہ دھاندلی کا نیریٹو اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، جڑ پکڑ چکا ہے کہ اب یہ کچھ بھی کریں اس وقت فی الحال، جب تک انلیس کہ بہت میسو لیول پہ کوئی ریلیف نہ دے دیں. یعنی اگر صحت کارڈ کو بحال کر دیا جاتا ہے، گھر گھر 10 لاکھ روپے کا مفت علاج ملنا شروع ہو جاتا ہے، اگر صرف روٹی سستی کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ جو $1 ارب کی گندم غیر ضروری طور پہ امپورٹ کر لی ہے، اس قسم کے تحفے دینے حکومت اگر بند کرے، اور پھر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو پوری طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور کسان کو ریلیف دیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ عوام ان کو ایکسیپٹ نہ کریں. پر مسئلہ یہ کہ ایک تو لیجٹمیسی پہ بہت بڑا سوال ہے، پھر دوسرا یہ کہ آتے ساتھ گندم سکینڈل اور اس قسم کی چیزیں پہ قیمتوں میں اتنا ہوش ربا اضافہ، اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، دنیا ڈیجیٹل دور میں جا رہی ہے. آپ کا ملیہ آپ نے گندم سکینڈل کی بات کی ہے، ایک پراپرٹی لیز بھی ایک اور سکینڈل بھی سامنے ہے جو دبئی والا ہے، اس کو آپ کس نظر میں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں وہ انہی چیزوں کی ایکسٹینشن ہے. جو کہتے تھے کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کی اللہ کے فضل سے جو کوئی لیکس ہوتی ہیں ہر لیک میں کوئی نہ کوئی نام آ رہا ہے. اور اس میں ایون خان صاحب بھی اب جیل میں موجود ہیں، اور وہ ریٹروسپیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بڑا یہ اچھا وقت ہے کہ وہ ثورو انٹروسپیکشن کریں کہ آپ کے پاس جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام آ رہے ہیں. کچھ تو جس طرح وہ شیر افضل مروت کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو 6 سال سے ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور FPR میں بھی ڈکلیئرڈ ہے. یہ جب الیکشن کمیشن میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس میں نے یہ کر دیا تھا، اس میں ظاہر کر دیا تھا اس کو. اور بھی کئی لوگ یہ بات کر رہے. تو اب FPR کا وقت ہے کہ وہ پوری طرح سے جانچ پڑتال کرے کہ جس نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا. دیکھیں جائیداد بنانا دبئی میں، لندن، پیرس، اٹس ناٹ اے سن، یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے جائز جو ڈکلیئرڈ ذرائع آمدن ہیں ان سے کہیں زیادہ دور آپ کی بال جا رہی ہے، چھکے لگ رہے ہیں،
تو یہ کہاں سے لگ رہے ہیں چھکے؟ سو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عوام بیچاری غربت میں پس رہی ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں پوری وہ کر سکتی، اور آپ کی شاہانہ طرز زندگی. اب بیوروکریٹس، آپ مجھے بتائیں بیوروکریٹس کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے شاہانہ ان کے گھر اور اپارٹمنٹس اور اتنے مہنگے؟ ان کے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس وہاں گاڑیاں کون سی ہیں؟ تو کیسے ہے وہ، کیسے وہ یہ جسٹیفائی ہونے کی ضرورت ہے جو ان کے پاس اتنی وسیع و عریض قسم کی جائیدادیں اور اتنا پیسہ، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عوام صرف اپنے ووٹ اور اپنی جو ٹیکس کا پیسہ دیتی ہے، صرف 2 چیزوں کا حساب مانگتی ہے کہ ہم نے جس کو ووٹ کیا ہے اسی کے ڈبے میں سے ہمارا ووٹ نکلنا چاہیے، اور ہم نے ٹیکس دیا ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ بتایا جائے کہ اس سے ہمیں کیا سہولیات مل رہی ہیں. تقریباً ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں. اچھا ملیہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے آپ دیکھ نہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ صبح تقریر کر رہی تھیں لاہور شہر میں کسی جگہ پر، وہ کہہ رہی تھیں کہ شہباز شریف کی حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی، اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومت بھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں شہباز شریف کی اور پنجاب میں نواز شریف کی، تو یہ دونوں الگ الگ حکومتیں ہیں اور یہ دونوں جو ہے اپنی مدت پوری کریں گی. دیکھیں جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ نون میں سے شین نکلے گا، تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو ہمیں ان آفیشیل ذرائع خبریں دیتے ہیں، میاں صاحب کو خوش تو نہیں ہے اقتدار سے باہر رہ کے نا، کیونکہ وہ انگلینڈ سے اس لیے تو نہیں آئے تھے اتنی بات چیت کر کے، اتنی ریاضت کے بعد وہ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ وہ گیم میں سے آؤٹ ہو جائیں، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں اور بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائیں. ان کی ظاہر خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، اور اس بات کو کئی ہمارے سینئر نون لیگی رہنما کنفرم کرتے ہیں کہ بات درست ہے. سو میاں صاحب از obviously he is not happy with the current situation. تو میں بھی کرتا ہوں، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے جو فاختہ اڑائی تھی نا وہاں پہ لاہور میں، وہ امن کا پیغام تھا کہ ٹھیک ہے اب میں نے اڑا دی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے باوجود بات نہیں. بالکل وہ. اچھا دوسرا یہ کہ مریم نواز صاحبہ آج پھول نگر میں یہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہی تھیں کہ پھول نگر والوں گندم کا کوئی بحران نہیں ہے. تو بھئی پھول نگر والوں کو بتانے سے تو نہیں ہوگا نا، ہم تو تب مانیں گے جب پھول نگر کا کسان کہے گا کہ گندم کا کوئی بحران نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت جو حکومت کی پرائیورٹی ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ کزمیٹک کام کر رہی ہے. یعنی اس طرح سے ہے کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے لیکن آپ مینیکیور پیڈیکیور کروانے، فیشل کروانے پہنچ جائیں، اور بھائی پہلے اپنے مریض کی جان تو بچاؤ کہ اس کی زندگی بچانا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ پولیٹکس صرف پولیٹکس کی خاطر نہیں کی جانی چاہیے، مطلب صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ دوسروں کے اچھے پروجیکٹس کو بند کر دیں، یہ کسی بھی حکومت کو زیب نہیں دیتا. سو اچھا کام یہ ہے کہ اس وقت ایک پراپر ایک کمپریہنسو قسم کی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ پبلک سینٹرک پالیسی میکنگ کس طرح سے ہوگی، عوام کو کیا ریلیف ملے گا. ابھی یہ شکر ہے، بلکہ یہ بھی ایک کنفرمیشن آ گئی ہے. میں اویس لغاری صاحب کو کل سن رہی تھی ایک پروگرام میں، وہ بات کر رہے تھے کہ سولر پینلز پہ، یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آڈینس کو بتا دوں کہ جی سولر پینلز پہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹیکس لگے گا اور بڑا وہ چارج کیا جائے گا اس پہ، تو اویس لغاری نے اس کو ڈینائی کر دی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جن لوگوں نے سولر پینلز لگوائے ہیں ان پہ ایسا کچھ بھی لاگو نہیں ہوگا، اس کے بعد جو لگوائیں گے تو اس پہ ظاہر ہے پالیسی بن رہی ہے، اس کو پھر ہم فالو کریں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جو حکومت نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے. ملیہ آپ نے خود ہی پہلے ایک سوال میں بات کر دی کہ عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کے تو آپ نے نام بھی لے لیا، نشاندہی کر لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی غلطیاں ہوئیں کہ آج وہ اڈیالہ جیل میں ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ غلطی نمبر 1 تو دوران حکومت کچھ غلط لوگوں کا انتخاب، خیر اس کا اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جنرلی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی حکومت کو اگر آپ ایویلیویٹ کریں تو اس میں خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی جو مجھے نظر آتی ہے، جو اس وقت وہ جسٹیفائی اس طرح سے کرتے تھے اپنے اس انتخاب کو کہ چونکہ ادروائز پنجاب میں دھڑے بہت زیادہ تھے تو کوئی بھی دھڑا پھر ٹیک اوور کر جاتا اور بڑا کام خراب ہو جاتا. تو بزدار ان کا خیال تھا کہ اچھا بچہ بن کے جس طرح سے ہم کہیں گے اس طرح سے وہ چلے گا. بزدار صاحب نے بھی خیر سننے میں آتا ہے جو بیوروکریسی بتاتی ہے کہ خوب اپنا جو ہے کام سیدھا کیا، بڑا انجوائے کیا اپنا رول، اور جس تبدیلی کے لیے ووٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے ووٹرز نے، عمران خان کو ووٹ کیا تھا، بزدار کو نہیں کیا تھا. تو بزدار نے خان صاحب کے اس کانفیڈنس کو پامال بھی کیا اور ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جاگرز پہن کے وہ بھاگ بھی گئے. جب جن لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ان میں پیش تھے بزدار صاحب، بالکل. سو یہ تو انتخاب
پوری طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ غلط ثابت ہو گیا. پھر اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, مشرف صاحب کی کیبنٹ, ان سب میں جو لوگ بھی نوٹوریس تھے, بدنام زمانہ تھے کہ انہوں نے غلط مطلب کام کیے ہیں, پیسے بنائے ہیں, وہ پھر خان صاحب کی کابینہ میں بھی پہنچ گئے. خان صاحب ان کو کیوں نہ پہچان سکے, اور اگر چلو خود نہیں پہچان سکے تو اپنے ساتھ کوئی 2-4 ایسے قابل اعتبار لوگ خان صاحب نے کیوں نہ رکھے کہ جو ان کی نشاندہی کرتے اور ان کو ان کی شمولیت سے پہلے ہی کک آؤٹ کر دیا جاتا. اب بات آتی ہے اڈیالہ کی. دیکھیں اڈیالہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی جماعت خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو نہ کرتی تو کوئی لاکھ چاہے, دیکھیں نظام لاکھ میرے خلاف ہو سکتا ہے نا, لیکن ایک کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں کسی کو لاکھ ناپسند ہو سکتی ہوں, لیکن اگر میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوں اور آئینی اور قانونی حدود کے اندر ہے کہ اپنا کام کر رہی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو کوئی مجھے زبردستی تو نہیں دھکا مار کے گرا دے گا نا. سملرلی مجھے لگتا ہے کہ اگر خان صاحب, وہ ٹھیک ہے کہ تب تک اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہوئی تھیں جب تک یہ پورا لانگ مارچ وغیرہ کر رہے تھے, یہ مان لیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی یہ جو قاتلانہ حملے کی بات کی جاتی ہے کہ قاتلانہ حملہ تو پھر بھی ہو گیا تھا خان صاحب پہ, تو آئی بلیو کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ڈیزالو نہ کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں تو ان کے حالات بہت سیکیورٹی وائز بڑے بہتر ہوتے. دیکھیں نا, میری جماعت کی حکومت ہو اور میرے صوبے کی پولیس مجھے تو نہیں اریسٹ کرنے آ جائے گی, کبھی بھی نہیں. تو یہ خان صاحب نے نا تشتری میں رکھ کے پی ڈی ایم ان کمپنی کو موقع دے دیا ان لوگوں کو کہ چلو بھائی اب جتنے میرے سیاسی مخالفین ہیں وہ اب کھل کے, کیونکہ خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کر دیتے ہیں تو وقت پہ ان کو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن قانونی طور پہ باؤنڈ ہوگا الیکشن کرانے کے لیے. بھائی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی آئین کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے اس بدترین انداز میں, تو واٹ ایگزیکٹلی میڈ یو تھنک کہ الیکشن کمیشن جو ہے پابند ہوگا اور وہ کرائے گا؟ ملیہ میرا آپ سے آخری سوال ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ خان صاحب میں کچھ لچک آ گئی ہے, اگر آ گئے تو انہوں نے اتنی دیر کیوں کی, یا میں سادہ الفاظ میں اگر کہوں تو کہیں نہ کہیں کوئی بات طے ہو گئی ہے, کوئی چیزیں آگے چل پڑی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بات طے ہو گئی ہے یا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے ڈیل اور این آر او, ایک ہوتا ہے نیگوسیشنز, انگیجمنٹ, ڈائیلاگ. اب یہ دو چیزیں بڑی مختلف ہیں. اس کو ہر گفتگو کو ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اب میں مختلف چینلز پہ جا کے تجزیہ نگار کے طور پہ اپنا تجزیہ جب پیش کرتی ہوں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے ہر اس چینل کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا جس کے ساتھ میں جا کے پروگرام میں شمولیت کر رہی ہوں. تو سملرلی جو ہمارے ماضی کے حکمران ڈیل کرتے رہے کہ ہمارے یہ کیسز معاف کر دیں, ہمیں اقتدار دے دیں اور ہمیں جیل سے نکال دیں اور ہم اچھے بچے بن جائیں گے, یہ ہوتا ہے ڈیل این آر او. ایک ہوتا ہے نیگوسیشن, انگیجمنٹ, جس کا فواد چودھری نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا, جو پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے بھی جس کی بات کی, لیکن چونکہ اب اتنا وہ ڈو اور ڈائی والا نیریٹو سوشل میڈیا پہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر آپ صرف بات کرنے کی بھی بات کریں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی بات بھی نہیں ہو سکتی. اور بھائی اگر اپنے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی, آپ کی لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں, اگر آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی, چاہے ملک کے گریٹر مفاد میں ہی صحیح, ان سے نہیں بات کرنی تو رو سے کرنی ہے, آپ نے کسی لیول پہ برطانوی یا امریکی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. ظاہر ہے آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے بات کرنی ہے نا, چاہے آپ نے ان سے شکوے شکایتیں کرنی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں آپ کی قبول نہیں, اور وہ آپ کو بتا دیں کہ کس کس چیز پہ ان کو اعتراض ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بے شک ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, آگے چل کے کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ ہوگی جس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ خان صاحب پہ جو کیسز بنے وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کیسز کی صحت کوئی اتنی ہے نہیں کہ جس پہ ان کو سزا دے کے کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا سکے. سو کہیں نہ کہیں بات ہوگی, دونوں اطراف کو ایک ایک سٹیپ آئی بلیو پیچھے لینا پڑے گا عوام کے وسیع تر مفاد میں, اور آئی بلیو کہ ملک کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بات چیت ہونی چاہیے, نیگوسیشنز ہونی چاہیے, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر پہلے خان صاحب اپنی بات کریں, اور اس کے بعد پھر جن صحافیوں اور جن لوگوں کی زبان بندی پی ڈی ایم حکومت اسٹیبلشمنٹ کی آڑ لے کر کرتی رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو آخر میں مزے کی بات بتاؤں, بہت سارا کچھ ہے جو پی ڈی ایم حکومت خود کرتی رہی ہے,
اور نام اسٹیبلشمنٹ کا لگتا رہا۔ ملیحہ ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت اچھا آپ کا چونکہ سیاست پہ بہت گہری نظر ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ملیحہ ہاشمی صاحبہ اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ان کی سیاست پہ بہت گہری نظر ہے، بہت اچھی گفتگو آپ نے سنی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔